سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی کس طرح اب جو ہے کاشی دھرم پریشد بھی میدان میں آ گئی ہے، مولویوں کے خلاف جو ہے بیان بازیاں کر رہے ہیں احتجاجات کے بعد کل جمعہ کے۔ ادھر ترکی میں ایک بار پھر رجب طیب اردگان نے اگلے صدارتی انتخابات میں امیدوار بننے کا اعلان کر دیا ہے، اور کلیدی ملزم مانے جانے والے کانپور تشدد کے ساتھی کے تجاوزات پر گھروں پر اس وقت بلڈوزر چلا ہے۔ کانگریس پوری طرح سے بی جے پی کی بی ٹیم ہے، یہ کہا ہے سی ایم ابراہیم نے۔ کانگریس میں غصے میں ہیں، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین گرامی کہ بنگال میں کس طرح تشدد بھڑکا ہے، اور جامع مسجد کے باہر جو کل لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا ان کے خلاف پولیس نے کہا ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے گی، اور ادھر کلیم الحفیظ نے کہا ہے کہ گرفتاری سے ہمارے حوصلے نہیں ٹوٹیں گے، تو دنیا بھر میں حصول تعلیم سے محروم 16 کروڑ بچوں کی بھی بات ہوگی، اور کولمبیا میں کیوں دھماکہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو 200 تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی اس وقت جو ہے کل جمعہ بعد جو مظاہرے ہوئے اور بھارت بھر میں جس قسم سے حالات سامنے آئے، جو تشدد ہوا، اس کو لے کر کے اس وقت جو ہے میڈیا میں الگ ہی طرح کی جو ہے سوچ اور الگ ہی طرح کی جو ہے تصویر بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے آج مارننگ پرائم ٹائم میں بھی اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات بتائی تھیں۔ اب دیکھیے کہ جو ہے اس وقت مہنت بالک داس کی صدارت میں سنت سماج کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور جس میں کئی قراردادیں پاس کی گئی ہیں۔ میٹنگ میں نوپور شرما کی حمایت بھی کی گئی ہے۔ سنت سماج نے مطالبہ کیا کہ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے نوپور شرما کو عصمت دری کی دھمکی دی تھی۔ جن ستہ آن لائن کی خبر کے مطابق سنت سماج نے مزید مطالبات پیش کیے۔ سنت سماج نے کہا کہ سنتوں کو ملک بچانے کے لیے سڑکوں پر آنا چاہیے، کیونکہ اسلامی ملک بنانے کی سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سنت سماج نے مطالبہ کیا کہ نفرت پھیلانے والے مولویوں کی جائیداد کو ضبط کیا جائے، اور جس مسجد سے فترہ ہو رہا ہے اسے تالا لگا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سنت سماج نے کہا کہ مقامی سطح پر جہادیوں کی فہرست بنائی جائے۔ مہنت بالک داس نے پریشد میں بھی کہا کہ ہمارا ملک شرعی ملک نہیں ہے بلکہ آئین کے تحت چلنے والا ملک ہے۔ ان کا یہ بھی تھا کہ اگر ہندو مذہب کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ کہے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ سنت سماج نے کہا کہ نوپور شرما ہندوستان کی بیٹی ہے، پر کیے گئے ریمارکس کہیں سے بھی قابل معافی نہیں ہے۔ سنت سماج نے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت سے اپیل کی کہ وہ بنیاد پرستوں کے ساتھ سختی سے نمٹے، کیونکہ سنت سماج اس طرح کی ہنگامہ آرائی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے یہ معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اب یہ دو مذہبوں کے درمیان کی بات ایسی بنتی جا رہی ہے جس سے محسوس ہو سکتا ہے کہ کئی دنوں تک اب میڈیا اس چیز کو لے کر کے آگ لگانے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین گرامی ادھر کلیدی ملزم ہاشمی کے ساتھی کے تجاوزات پر بھی آج بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا منظر، یہ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، جن ستہ ہی کی رپورٹ ہے کہ 3 جون کو مسلم کمیونٹی کے لوگوں کی بڑی تعداد نے کانپور میں ایک مقامی بازار کو بند کرانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد دونوں برادریوں کے لوگوں آمنے سامنے آ گئے اور پتھراؤ اور تشدد ہوا۔ یہ ان لوگوں کا ماننا ہے، لیکن مسلمانوں کا ماننا ہے کہ پرامن احتجاج چل رہا تھا اور بعض لوگوں نے جو ہے احتجاجیوں پر پتھراؤ کیا تھا، اس کے بعد یہ صورتحال بنی تھی۔ بہرکیف اب خبر آ رہی ہے کہ پولیس نے حیات ظفر ہاشمی، مولانا محمد ظفر علی فینس ایسوسی ایشن کے قومی صدر ہیں، ہاشمی نے بازار بند کرانے کی کال دی تھی۔ کال بی جے پی لیڈر نوپور شرما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے گئے تبصرے کے پیش نظر کی گئی تھی۔ ناظرین گرامی ہاشمی پر لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ اس کے بعد پتھراؤ کا واقعہ اور 2 برادریوں کے لوگ آمنے سامنے آنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں جو ہے ان کے ایک ساتھی جو ہیں ان کے گھر پر جو ہے تجاوزات کو ہٹانے کے لیے بلڈوزر چلا ہے، جس کو ہاشمی کے ساتھی مانے جا رہے ہیں، اور اس بات کو لے کر کے اس وقت جو ایک طرفہ کارروائی کا پولیس پر الزام لگاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے کئی سارے ایسی ویڈیوز سامنے آئے کانپور میں، جس میں جو ہے اکثریتی طبقے سے تعلق رکھنے والے متعصب ہندوتوا تنظیموں سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا، لیکن ان کی نہ ہی جو ہے نام سامنے آ رہے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کسی طرح کی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
ناظرین گرامی، ایک طرف یو پی اور وہاں کا حال یہ ہے تو ایک طرف کرناٹک میں کانگریس اور جے ڈی ایس ایک دوسرے کے جو ہے گرہبانی تھامتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل ہی جو ہے راجیہ سبھا کے الیکشنز ہوئے تھے، اس میں ہم نے ویڈیو دکھائی تھی کس طرح جے ڈی ایس کے 2 لیڈروں نے کانگریس کے امیدوار کو جو ہے ووٹ دیا تھا کراس ووٹنگ کرتے ہوئے۔ اس درمیان میں سی ایم ابراہیم بہت ہی زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں، جو کہ ریاستی سطح کے اس وقت ذمہ دار ہیں جے ڈی ایس کے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات سے صاف اور واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہرانے کے لیے کانگریس پوری طرح سے اندرونی سطح پر بی جے پی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اپنی ہی پارٹی کو ہرانے کے لیے انہوں نے جتانے کے لیے اور نہ ہی سامنے والے پارٹی کے کسی امیدوار کو جتانے کے لیے جے ڈی ایس کے ساتھ رابطہ کیا، بلکہ جے ڈی ایس کے ہی 2 ایم ایل ایز کو خرید کر کے پوری طرح سے جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ کل سی ٹی روی جو بھی کانگریس کے جو بی جے پی کے لیڈر ہیں، وہ کانگریس کے آفس میں جا کر کے ان کا جو ہے پوری طرح سے شکریہ بھی ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے صاف اور واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے راجیہ سبھا کے جو الیکشنز ہوئے اس میں خرید و فروخت کے لیے کروڑ روپے کے جو ہے کام ہوئے ہیں، کروڑ روپے کا جو ہے معاملہ چلا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ چلا ہے، اور کرناٹک میں اس وقت کانگریس بی جے پی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے کہتے ہوئے انہوں نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا جو ہے غصہ سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بنگال میں ایک بار پھر تشدد بھڑکنے کی خبریں آ رہی ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، آنسو گیس کے گولے بھی داغے گئے ہیں، انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، پھر اسی تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے، الگ الگ طرح کی تفسیریں آ رہے ہیں، الگ الگ طرح کی ویڈیوز آ رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی ویڈیو دکھا رہے ہیں اس کو عمر تک محدود کرنے کے الگ الگ طرح کے میسیج آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو تازہ ہمارے پاس اس وقت ویڈیوز آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو یہاں پر دکھا نہیں سکتے۔ بصورت دیگر ظلم و ستم کی جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں وہ ناقابل برداشت ہے، چاہے ملک کے کسی بھی حصے سے ہو۔ پولیس اس طرح پوری طرح سے احتجاجیوں پر پتھراؤ کا الزام لگاتے ہوئے اپنی ساری بدلے کی کارروائی کر رہی ہے۔ یہ الزامات اس وقت پولیس پر اور فورس پر لگ رہا ہے۔ ابھی ادھر دہلی پولیس نے جمعہ کو کہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد جامع مسجد کے باہر مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وسطی ضلع کی ڈپٹی کمشنر پولیس شویتا چوہان نے بتایا کہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد تقریباً 300 لوگ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے جامع مسجد کے باہر جمع ہوئے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ 1500 لوگ نماز کے لیے جامع مسجد آتے ہیں، لیکن آج نماز کے فوراً بعد 300 کے قریب لوگ جامع مسجد کے باہر جمع ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے امام بخاری نے بھی صاف اور واضح طور پر کہا تھا کہ جامع مسجد کی جانب سے تو اسی طرح کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا، اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ کارروائی کرے۔ اب جو ہے یہاں کی پولیس نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، کلیم الحفیظ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا کل۔ آپ جانتے ہیں کہ ایم دلی سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، وہ صدر کہلائے جاتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے، ان کے ساتھ بھی کئی سارے لوگوں کو احتجاج کرنے کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنا چاہے آپ گرفتار کر لیں، ہمیں یہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے رسول کی محبت میں جیل جا رہے ہیں، ہم کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہیں۔ ہمارے لیے نصیب کی بات ہے، لیکن اس سے ظاہر ہو گیا کہ حکومت یم کی طاقت سے خوف کھاتی ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے گرفتاری کے بعد پریس ریلیز کے ذریعے سے بیان جاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ کولمبیا میں بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ کولمبیا کے کارٹا جینا ڈیل چیرا میں کیکویٹا کے محکمے میں دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ کارٹا جینا ڈیل چارا کے میئر ایڈلٹر بوٹو مولینا ہٹینڈرز نے کہا ہے کہ آج صبح تقریباً 10:30 بجے ایک دھماکہ ہوا، ایک دہشت گردانہ حملہ ہے جس میں پولیس کی گشت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ متاثرین ایک موٹر کار اور موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے شہری تھے۔ وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بزدلانہ حملہ جس میں ایک نابالغ سمیت 4 افراد کی جانی گئی، یہ تمام کولمبیا کے شہریوں کے خلاف حملہ ہے۔ اس حملے میں ایک ڈرائیور، ایک خاتون، اس کا 3 سالہ بچہ ہلاک ہوئے، جبکہ 57 سالہ خاتون کے بعد میں موت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس حملے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کولمبیا میں اس طرح کے حملے کبھی کبھی ہوتے ہیں، اس طرح اچانک ایک حملہ ہونے کے بعد اس وقت جو ہے یہ خبر بھی اس وقت سرخیوں میں آ گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب تک یہی ہے، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیوز بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ناظرین گرامی ہمیں جو ہے جو حالات اس وقت بھارت میں بنے یا کل جو ہوئے، الگ الگ ویڈیوز لوگ شیئر کر رہے ہیں، لیکن ہم معافی چاہتے ہیں کہ عمر تک محدود کرنے اور بہت سارے جو ہے اس وقت قوانین لاگو ہونے کی وجہ سے یوٹیوب پر ہم وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور در
ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،